السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور رحمت سے ہم سورہ مریم کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ مریم مکی صورت ہے. اس کی 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. پیچھے ہم نے سورۃ الکہف کا مطالعہ کیا تھا، اور سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے بڑے اہم واقعات ارشاد فرما کر ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ان تمام واقعات کے جو اثرات و نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا ہونی چاہیے. سوسائٹی پر اللہ رب العزت کی رٹ قائم ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی توحید کی بالادستی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رٹ کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. اصل میں سوسائٹیاں ترقی اس وقت کرتی ہیں جب انسانوں کے مابین روابط کا مضبوط نظام ہو، انسان ایک دوسرے کے لیے تعاون باہمی کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کریں اور صرف ایک ہستی کو بڑا مانیں، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. اسی کے نتیجے میں عدل کا نظام آئے گا، مساوات آئے گی، اخوت پیدا ہوگی، رواداری پیدا ہوگی، خدمت انسانیت کے جذبات پیدا ہوں گے. ایک ہی راستہ ہے، یاد رکھیے میرے عزیزوں، بھائی اور بہنوں، کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ٹیڑھے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور پھر جہاں ظلم کا نظام ہوگا تو ظلم کے نظام کے نتیجے میں تو انسانیت کی تباہی ہی تباہی ہے. سب سے پہلے سوچ بدلتی ہے، سوچ میں تباہی، نظریات میں تباہی، ظلم اور ظلم کے اثرات، پھر عمل و کردار میں تباہی، اور پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. معاشرے طبقات کا شکار ہو جاتے ہیں اور تمام تر ظلم کے اثرات ان معاشروں میں پیدا ہو جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اس ظلم کے نظام میں ہم پیوند کاری کرنے کی کوشش کریں گے. نظام سود ہے اور سود کے اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. نظام رشوت کا ہے اور رشوت ختم کرنے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. نظام ظلم کا موجود ہے، وہ نہیں ختم کر رہے، لیکن ظلم کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جب تک کوئی بھی نظام چینج نہیں ہوتا، اپنے بیخ و بن سے، جڑ سے نہیں کھیڑا جاتا، تو آپ کس طرح اصلاح لا سکتے ہیں؟ اصلاح تو ممکن ہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری رہنمائی ہمیں سورہ مبارکہ کے آخر میں دے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدف تھا، مقصد تھا، آپ کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر عدل کے نظام کو تشکیل کرنا ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، توحید کے رٹ کو قائم کرنا ہے. کیونکہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی 3 اہم عجائبات کا ذکر تھا. آج
سورہ مریم کا جو ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ جو پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ اور پھر اگلے رکوع میں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ یہ بھی بظاہر عجائبات میں سے ہیں، بظاہر ناممکنات میں سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نجاری یعنی بڑھائی کا پیشہ کرتے تھے، بڑھائی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اس کی تفصیلات کچھ گزر چکی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی گزارش ہو چکی ہے کہ اگرچہ ان کے معانی ہیں لیکن معروف یہی ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اپنے رب کی رحمت کا جو ذکر ہے وہ یہاں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ رحمت کس پہ ہو رہی ہے؟ عبدہ، اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کا ذکر یہاں اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو نداء خفیہ، بڑی چھپی ہوئی آواز سے۔ خفیہ کہتے ہیں ہلکی آواز جو محسوس نہ ہو، اور اللہ کو پکارنے کا اصل میں طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ کو پکاریں تو ہمیشہ آہستہ اور پست آواز سے پکاریں، پھر خلوت میں پکاریں، علیحدگی میں پکاریں، کوشش کریں آپ ہوں اور اللہ ہو۔ اور پھر یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو پکارنا بھی آتا ہے، دعا مانگنی آتی ہے۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی چاہیے کہ اللہ کو جب پکارو، کچھ مانگو تو خلوت میں مانگو، اور پھر اللہ سنے، آپ سنائیں، کوئی تیسرا نہ سنے، تیسرا موجود ہی نہ ہو، پھر دیکھیں اللہ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے مانگو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں قال، آپ نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، بے شک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کے جو اثرات ہیں وہ تو سر میں بھی نکل آئے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو بظاہر جو بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں وہ بال سفید ہونا ہے، جسم کی کمزوری ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، تو یہ تو میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں اے اللہ تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ کیوں؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے مجھے محروم کیا ہو، میں نے جب بھی مانگا تو نے دیا ہے، بلکہ تو سب کو دیتا ہے، تو تو محروم کرتا ہی نہیں کسی کو۔ اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام دل کی بات اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا، اور مانگنا کس سے ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ حالانکہ نبیوں کو مانگنا آتا ہے، اللہ کو دینا آتا ہے، اور وہ تعلق ایسا مضبوط ہے، وہ قلبی اور نورانی اور روح کا تعلق ہے اللہ کا نبیوں کے ساتھ۔ لیکن یہ ساری ہماری رہنمائی کے لیے چیزیں ہیں۔ اور بھائی تمہیں بھی اگر کل کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی مشقت اور پریشانی میں ہو، تو اللہ کے در کو پکڑ لو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، بس آپ ہو اور اللہ ہو، اور مانگو، پھر اللہ دے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اللہ لیٹ کر دیں، دیر کر دیں،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ دے، اللہ کی حکمت بھی ہو سکتی ہے کوئی، لیکن مایوس تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور وارث ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تحریک بنی اسرائیل کے وارث ہیں، اس لیے فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے جو رشتہ دار عزیز و اقارب میرے بعد ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایک مشن ہے اس کو ختم کر دیں، اس میں کنفیوژن پیدا کر دیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، لیکن جو میری بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، اور ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ جو ظاہری اسباب کے تحت کوئی اولاد ہو جائے، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے آپ اپنی طرف سے، اپنی جناب سے ایک ایسا مجھے بچہ عطا فرما، اولاد عطا فرما، ولیہ جو میرا کام اٹھانے والا ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ولیہ کا ترجمہ کیا کام اٹھانے والا، یعنی ذمہ داری نبھانے والا، جو بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا وہ اس بوجھ کو اٹھانے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو۔ یارثنی، جو میرا وارث ہوگا، ویرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، آل کا وارث ہوگا۔ اور تیسری بڑی بات وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ تو مجھے ایسا بچہ دے، اولاد دے جو پسندیدہ ہو۔ تین باتیں ہوگی، میرا وارث، سلسلہ بنی اسرائیل کا وارث، اور پسندیدہ ہو، نیک ہو، یعنی اعلیٰ کردار والا ہو، جو اس ذمہ داری کو اٹھانے والا ہو، جو صالح طبیعت کا ہو اور اس مشن کو آگے لے کے چلنے والا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو اس رکوع میں آگے جاری رہے گی، یہ واقعہ آگے جاری رہے گا۔ پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اور اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں تو وہاں پر بھی حالات یہی تھے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ بظاہر انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، اللہ سے مانگو، کتنا مشکل کام ہے وہ مانگو، کتنی مشقت والا کام ہے وہ مانگو، مشکل اور مصیبتوں کے مراحل ہیں ان کی سہولت مانگو، مایوس نہ ہو، اللہ دینے والے ہیں۔ یہ رہنمائی ہے ہمیں انبیاء علیہم السلام سے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا آگے ذکر جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان کا آیات کا فہم، ان کا شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور ان واقعات کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت سچی رہنمائی دے کر آج کے دور میں ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے گھروں میں خصوصی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔